حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا انتقال 82 سال کی عمر میں ہوا، 82. باقی حضور صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت علی 63 سال کی عمر میں چاروں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت علی اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ 82 سال کی عمر میں یہ شہادت ہوئی. ہم جا رہے ہیں احد کی طرف. احد کو احد کیوں کہتے ہیں؟ احد کا مطلب ہے ایک اکیلا، سنگل. یہ احد پہاڑ سنگل ہے، دوسرے پہاڑوں سے جڑا ہوا نہیں ہے، اس لیے اس کو احد کہا جاتا ہے. یہ جنت کا پہاڑ ہے، قیامت کے دن جنت کے دروازے پر رکھا جائے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے، ہم اس سے محبت کرتے ہیں. ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان رضی اللہ عنہم احد پہاڑ پر بیٹھے تھے تو پہاڑ خوشی کے مارے ہلنے لگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہاڑ پر پیر مارا اور فرمایا اثبت یا احد فانما علیک نبی و صدیق و شہیدان. اے پہاڑ ٹھہر جا، تیرے اوپر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید بیٹھے ہیں. 2 شہید، حضرت عمر، حضرت عثمان شہید ہوئے. دیکھیں جنگ بدر ہوئی 2 ہجری میں. بدر یہاں سے 150 کلومیٹر، 150 کلومیٹر دور ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے نکلے 12 رمضان مبارک کو، 16 رمضان کو بدر پہنچے اور 17 کو 17 رمضان کو جمعے کے دن جنگ بدر ہوئی. جنگ بدر میں کافروں کا لشکر 1000 تھا، مسلمان 313. لیکن اللہ تعالیٰ نے 1000 فرشتے مسلمانوں کی مدد کے لیے اتارے. 70 کافر مارے گئے، 70 کافر قید ہوئے. 14 صحابہ، 14 صحابہ شہید ہوئے جنگ بدر میں، جس میں سے 13 صحابہ کی قبریں بدر میں، ایک صحابی کی قبر راستے میں ہے. اکثر لوگوں کو معلوم نہیں ہے اس کے بارے میں. تو اچھا، جنگ بدر کے بارے میں مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھا ہے معارف القرآن میں کہ 1.5 یا 2 گھنٹے کی تھی، صرف 1.5 آور 2 آورز. صرف جنگ بدر 1.5-2 گھنٹے میں جنگ بدر ختم ہو گئی تھی. اصل میں مسلمان کامیاب ہوتا ہے ایمان اور اعمال کی بنیاد پر. ایمان مضبوط ہو، اعمال اچھے ہوں تو کامیابی ملتی ہے، ورنہ جس کے پاس ہتھیار زیادہ ہوں گے وہ کامیاب ہو جائے گا. تو اس کا بدلہ لینے کے لیے کافروں نے 3000 کا لشکر لے کے 3 ہجری میں مدینہ پر حملہ کر دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ بتاؤ کیا کیا جائے. تو جو نوجوان ینگ صحابہ تھے انہوں نے کہا کہ باہر جا کے مقابلہ کرنا چاہیے تاکہ دشمن کو اپنی طاقت و قوت دکھا سکیں. حالانکہ حضور کی منشا اور پرسنل اوپینین یہ تھا کہ مدینہ میں رہ کر مقابلہ کریں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے یہ تھی، لیکن نوجوان صحابہ نے اصرار کیا، ضد کی، تو حضور نے ان کی رائے پر فیصلہ فرما دیا کہ ٹھیک ہے باہر جا کے مقابلہ کریں گے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے گھر پہ تشریف لے گئے، زرہ پہنی، جو لوہے کا لباس ہوتا ہے، آرمر، زرہ پہن کر باہر آئے. تو ان نوجوان صحابہ کو شرمندگی ہوئی. انہوں نے کہا یا رسول اللہ، اگر آپ مدینہ میں رہ کر لڑنا چاہتے ہیں ہم اس کے لیے بھی تیار ہیں. حضور نے فرمایا کہ نہیں، کسی نبی کے لیے یہ مناسب نہیں کہ ہتھیار پہن کر بغیر لڑے اسے اتار دیں. پھر جمعے کی نماز پڑھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے نکلے. راستے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 نمازیں پڑھی، عصر، مغرب، عشاء. دوسرے دن لشکر کو نئے سرے سے تیار کیا، چھوٹے بچوں کو واپس کیا. 17 بچوں کو جو 15 سال سے کم عمر کے تھے، انڈر 15. نبی صلی اللہ علیہ وسلم sent their 17 young boys under 15. He sent them back to Medina. رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ اپنے پنجے کے بل کھڑے ہو گئے تاکہ لمبے نظر آئیں. ان کے والد نے کہا ان ابنی رافع رامن، میرا بیٹا بڑا اچھا تیر انداز ہے. حضور نے فرمایا ٹھیک ہے آ جاؤ. دوسرے صحابی سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ نے کہا یا رسول اللہ، آپ نے اس کو اجازت دی، مجھے نہیں دی، میں تو اس سے زیادہ طاقتور ہوں. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے مقابلہ کرا کے دیکھ لیتے ہیں. جب مقابلے کا وقت ہوا انہوں نے کہا یار تجھے تو اجازت مل چکی ہے، اگر تو ہار جائے گا تو مجھے بھی اجازت مل جائے گی. اس طرح بعض بچوں کو اس جنگ میں اجازت ملی. اسی جگہ سے عبداللہ بن ابی بن سلول، منافقوں کا سردار، اپنے 300 ساتھیوں کو لے کر واپس مدینہ چلا گیا. اور بہانہ کیا بنایا کہ حضور نے میری رائے نہیں مانی، نوجوانوں کی رائے مان لی، اس لیے میں واپس جا رہا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جانے دیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صرف 700 صحابہ رہ گئے، سچے پکے ایمان والے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم 700 صحابہ کو لے کے آگے روانہ ہوئے. ایک پہاڑی پر 50 صحابہ کو کھڑا کیا، 50 آرچرز کو، اور فرمایا کہ جب تک میں نہ کہوں یہاں سے مت ہلنا، یہاں سے مت اترنا. نیچے میدان میں جنگ شروع ہو گئی. چند گھنٹوں کے بعد کافر بھاگنے لگے، مسلمان مال غنیمت جمع کرنے لگے، اسپوائلڈ آف دا وار، وہ جو کافر چھوڑ کے بھاگے تھے.
تو وہ جو صحابہ اوپر کھڑے تھے پہاڑ پر، انہوں نے کہا چلو ہم بھی نیچے اترتے ہیں، مال غنیمت جمع کرتے ہیں۔ ان کے سردار عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ نے منع بھی کیا کہ حضور کی اجازت کے بغیر ہم نیچے نہیں اتر سکتے، لیکن 39 صحابہ نیچے اتر گئے، 39 صحابہ، یہ سمجھ کر کہ جنگ ختم ہو گئی۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اس وقت اسلام نہیں لائے تھے، وہ ادھر کھڑے تھے۔ لیفٹ ہینڈ پہ دیکھیں جو پہاڑ کا کنارہ نظر آ رہا ہے، بہت پہاڑ کا کنارہ، وہاں کھڑے تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ وہ مورچہ، وہ پوسٹ خالی ہو گئی، تو وہ 100 ہارس مین کے ساتھ ایسے گھوم کر آئے اور پیچھے سے آ کے مسلمانوں پہ حملہ کر دیا۔ تو جو کافر آگے بھاگ رہے تھے وہ بھی واپس پلٹ آئے۔ اس طرح مسلمان دونوں طرف سے گھر گئے اور 70 صحابہ شہید ہوئے۔ 70 صحابہ بیکم شہید in the battle of Uhud because of one mistake. They never follow one order of نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور کا ایک حکم ٹوٹ گیا تو 70 صحابہ شہید ہوئے۔ آج دنیا میں مسلمان حضور کے ہزاروں حکموں کو توڑ رہے ہیں، اس لیے لاکھوں مسلمان مر رہے ہیں۔ سیدھی سیدھی بات ہے، حضور کا حکم ٹوٹے گا تو پریشانی آئیں گی، مصیبتیں آئیں گی۔ تو 70 صحابہ، 70 صحابہ شہید ہوئے، 66 انصار اور 4 مہاجرین، اور 22 کافر مارے گئے، 22 کفار کل ان دا بیٹل آف احد۔ ابو سفیان رضی اللہ عنہ اس وقت کافروں کے سردار تھے، انہوں نے کہا الیوم بیوم بدر ناؤ از ایکول، معاملہ برابر ہو گیا۔ بدر میں 70 کافر مارے گئے، احد میں 70 صحابہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا سوا قتلانا فی الجنہ و قتلاکم فی النار، معاملہ برابر نہیں ہوا، ہمارے لوگ جنت میں مزے اڑا رہے ہیں، تمہارے لوگ دوزخ میں جل رہے ہیں۔ انہوں نے کہا لنا العزى ولا عزى لکم، ہمارے لیے عزہ بت ہے بہت بڑا، عزہ از دا آئیڈل نیم، کہ ہمارے پاس عزہ آئیڈل ہے، بت ہے، تمہارا کوئی بت نہیں۔ حضور نے فرمایا اللہ مولانا ولا مولا لکم، اللہ ہمارا مولا ہے، کارساز ہے، مددگار ہے، تمہارا کوئی مددگار نہیں۔ تو یہ سامنے دیکھیں، یہ احد پہاڑ ہے، 7.5 kilometers long, 3 kilometers wide and 300 meters high and 4 kilometers distant from مسجد نبوی۔ 7.5 کلومیٹر لمبا ہے، 3 کلومیٹر چوڑا، 300 میٹر اونچا، اور مسجد نبوی سے 4 کلومیٹر دور ہے یہ احد پہاڑ۔ اس پہاڑ میں غار بھی ہے، کیو۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہو گئے تو حضرت علی، حضرت طلحہ اس غار میں لے کے گئے، مرہم پٹی کی، فرسٹ ایڈ ٹریٹمنٹ، لیکن وہ غار اب انہوں نے بند کر دیا، سیمنٹ وغیرہ لگا کے پیک کر دیا ہے۔ اس میں سے بڑی اچھی خوشبو آتی تھی۔ ابھی 2 مہینے پہلے کراچی کے ایک صاحب آئے، کہنے لگے 10 سال پہلے میں اس غار میں سے مٹی لے کے گیا تھا، تو ابھی بھی اس میں سے خوشبو آتی ہے۔ خون مبارک گرا ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یقیناً، تو کہتے ہیں وہ ابھی بھی، لیکن وہ غار بند کر دیا انہوں نے۔ یہ دیکھیں الٹے ہاتھ پر، دس از دا ماؤنٹین آف 50 آرچز، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں 50 تیر اندازوں کو کھڑا کیا تھا۔ اچھا پہاڑ کے اوپر دیکھیں، آپ کو کچھ پتھر جمے ہوئے نظر آ رہے ہیں، یو کین سی دا برکس، وہ پتھر جمے ہوئے نظر آ رہے ہیں، پہاڑ دیوار کے اوپر پتھر، دیوار بنی ہوئی ہے۔ یہ مسجد ہے، مسجد الضرب۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں فجر کی نماز پڑھی ڈیورنگ دا بیٹل، اور حمزہ رضی اللہ عنہ کی قبر یہیں تھی۔ حمزہ رضی اللہ عنہ گریو واسی ہے۔ 40 سال کے بعد یہاں سیلاب آ گیا تھا، تو امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے یہاں سے ان کو قبرستان میں شفٹ کیا تھا، منتقل کیا تھا۔ تو ہم یہاں اتریں گے انشاءاللہ، سلام پڑھ لیں گے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو بھی شہیدوں پہ سلام پڑھتا ہے یہ قیامت تک اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہیں گے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، کیونکہ شہید اپنی قبروں میں زندہ ہے نا، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ تو ساتھ میں ہی چلیں، میں میدان جنگ کا نقشہ بھی آپ کو دکھا دوں گا اور دعا بھی پڑھا دوں گا۔